یہ جہیز جو ہے یہ اسلام میں کتنی اس کی اہمیت ہے؟ یہ اپنا جہیز یعنی بیٹیوں کو جو ساز و سامان شادی بیاہ کے موقع پر دیتے ہیں، یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی فرمائیے۔ جہیز کے بارے میں تو اب اس بارے میں بھی فرقت و تفریق ہے ہوگی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں جہیز ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ وہ جعفر شاہ ندوی پھلواروی اور ان کے شاگرد جو ہے نا وہ لکھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی دینی بات ہوتی تو اس کا عربی میں کوئی نام نہ ہوتا۔ وہ لکھتا ہے اور رفیع اللہ شہاب، وہ بھی چیلا ہے نا اس کا جعفر شاہ کا، کبھی عقیقے کے بارے میں سوچتے منکر سنت ہے، کہتا ہے یار یہ جہیز ایک لفظ ملتا ہے جہیز جو بالکل فوراً موت کو کہتے ہیں، آپ نے ماری گولی اچانک فوراً مر گیا، اس موت کو کہتے ہیں، مگر یہ جہیز کوئی نہیں عربی۔ تو میں نے کہا آپ کو پتا ہوتا تو پتا چلتا نا کہ عربی کا لفظ ہے۔ اصل میں معاملہ کیا، طالب علم بھی بیٹھے ہیں پڑھے لکھے رہو گے، ایک صنعت ہے امالہ کہ الف کو نہ جھکا کر یا مجہول کی طرح پڑھنا، مثلا کتاب ہے نا اس کو کتاب پڑھے، حساب کو حساب پڑھے، یہ امالہ لفظ اصل میں وہ ہے صحاب کتاب، مگر امالے کی ہے۔ اب یہ ہے کا جہاز یا جہیز، جہاز ہے اصل میں جہاز اور مرات، اس کو پڑھا گیا امالے سے جہیز۔ اب جہاز نکال لیں گے آپ لوگوں سے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سامان جو عورت کے لیے تیار کیا جاتا، پھر آپ کو نسائی شریف میں بھی مل جائے گا باب کہ تجہیز اور مرا، سامان دینا بچی کو، وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے پیسے لیے تھے، گھر بناوٹی باتیں کرتے ہیں، کوئی پیسے نہیں لیے نہ کوئی بات، وہ الگ بات تھی کہ علی تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اور میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ درا ہی ہے جو میں یہ ڈھال ہے میرے پاس، تو آپ نے بیچ دو کچھ نہ کچھ تو پہلے فاطمہ کو، وہ مہر دینے کی بات۔ یہ چیزیں جو چکی اور بسترے اور سرانے اور جو کچھ حضور نے اپنے پلے سے لیے، الگ باب ہے نسائی شریف میں، اور یہ الفت الربانی بھی جو ہے تدوین اس میں دیکھیں، عورتوں کا جہاز اس کو کہتے ہیں۔ اسی سے تجہیز بنا، یہ ہے نا میت کی تجہیز، وہ بھی سامان کفن اور سارا کچھ کرنے، اصل میں سامان تیار کرنا۔ جہاز لفظ ہے وہ جہیز بولا جاتا ہے، حساب جیسے اور کتاب۔ علم سے بات آتی نا، خواہ مخواہ لکھنا شروع کر دینا تو ہے جائز، بالکل ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ قرض لے کر اپنی وسعت سے بڑھ کر نانگن منہ کی خاطر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی گناہ۔ مر کرے کیا، ساری سوسائٹی کا مزاج بن گیا دنیاوی، جو رشتہ لیتے ہیں وہ لسٹ پہلے دے دیتے کہ یہ چیزیں دو ورنہ ہم رشتہ نہیں لیں گے۔ سارے جو دین سے ہٹ گئے انہوں نے یہ پریشر ڈالا ہوا بچیوں والوں پر کہ دو گے، وہ بیچارے اس لیے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز حرام کھانے والی بات ہے کہ زبردستی ان سے زیادہ لے رہا ہے، مگر اپنی خوشی سے اگر کوئی دے تو یہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں، عربی کا لفظ ہے، دین ہے جائز۔ درمیان میں ایک مقولہ اور جملہ یہ آ گیا کہ جو کچھ ہم تو جہیز کے قائل نہیں ہیں، ماں باپ یہی کہتے ہیں لڑکے کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمیں تو نہیں آپ دے رہے، لیکن مطلب کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیں لیکن بیٹی کے حوالے سے دیں۔ یہ حسن طلب ہوتا ہے مانگنے کا ایک اچھا طریقہ کہ صاف مانگنے کی بجائے اس طرح کا ہوتی ڈیمانڈ ہی ہے۔